یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یعنی انعام کی بارش ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے کی کچھ فضیلت میں نے سوچا اور بتاؤں آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور لغویات سے، غلط کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایک ایک لمحہ اس کا ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یعنی انعام کی بارش ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اس مقدس مہینے کی قدر کرے اور اللہ کے انعامات کو حاصل کرے اور اپنی مغفرت کرا لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور عمل کی توفیق دے دے۔ یہ مہینہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے کہ ہم لوڈو کھیلیں، کیرم کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، خرافات میں اپنے وقت کو ضائع کریں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے وقت کی قدر نہ کی تو مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی، وہاں بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ آج ذرا سے اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں کرونا وائرس کی بیماری آئی، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے وقت کی قدر نہ کی۔ جب مسجدوں میں اذان ہوتی تھی تو ہم سوتے رہتے تھے، اپنے کاروباروں میں لگے رہتے تھے اور مسجدوں کی طرف رخ نہ کیا۔ اللہ ناراض ہو کر کے اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب لاک ڈاؤن ہے، ہم گھروں میں موجود ہیں، یہ بھی ایک جیل ہے۔ ہم غور تو کریں کہ ہم نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کہیں آ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکتے، اس کی مٹی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کیا کم عذاب ہے؟ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے توبہ کریں سچے دل سے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ خوب روئیں، آنکھوں سے آنسو گرائیں، تہجد میں اٹھ کر روئیں اللہ کے آگے۔ سحری کرنے کے لیے اٹھیں تو پہلے تہجد پڑھیں اور روئیں، آنسو گرے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں تاکہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے اپنے اس عذاب کو اٹھا لے اور ہم سب پھر سے خوشحالی کی زندگی میں آ جائیں، مسجدوں میں جانے والے بن جائیں، لوگوں سے ملنے جلنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔
ایک حدیث پاتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کو رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ 5 انعامات یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا ہے۔ جب نبی کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کریں، خوب درود شریف پڑھیں۔ میں میری امت کا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ درود شریف پڑھ لیں، چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 انعام عطا فرمائے جو اس سے پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے۔ پہلی چیز، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک میں بہت خوشبو ہوتی ہے، جو مشک لگا کے نکل جائے تو پوری گلی مہک جاتی ہے اگر اصلی مشک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر مسلمان جس پر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، سارے کے سارے روزے رکھیں، کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو، روزہ رکھنے سے اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی شخص روزہ نہ چھوڑے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی روزہ بھی فرض ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے۔ جب ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعامات عطا فرمائیں گے جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسواک کا اہتمام ضرور کریں۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 گنا زیادہ ہوتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ مسواک کا اہتمام ہر عورت اور مرد کو کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو ہم زندہ کریں تاکہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اور دوسرے، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اب کتنی مچھلیاں سمندر میں ہوں گی جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کی تعداد کا ہم علم نہیں۔ یہ ساری کی ساری دریا کی سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اور یہ مچھلیاں سحری سے لگا کر افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سبھی لوگ روزہ رکھیں گے اور روزے کی حفاظت بھی کریں گے۔ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، چغلی بھی نہیں کریں گے، حرام مال سے روزہ بھی افطار نہیں کریں گے، کسی پر ظلم بھی نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے بھی نہیں، اچھے اخلاق سے سب سے پیش آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تبھی تو روزہ ہمارا محفوظ رہے گا، ورنہ ہم نے روزہ رکھا اور کسی کی چغلی کر دی، جھوٹ بول دیے، کسی کو غلط دیکھ لیا، ہمارے کانوں نے کوئی چیز غلط سن لی، ہماری زبان نے کوئی چیز غلط بول دی، ہمارے پیر غلط اٹھ گئے، تو ہمارا روزہ تو لوگوں کی نظر میں روزہ ہے لیکن اللہ کی نظر میں روزہ نہیں ہے، ہم بھوکے رہ گئے۔ اس لیے روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، جنت سنواری جاتی ہے روزے داروں کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہے ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزارنا چاہیے،
تسبیحات میں گزارنا چاہیے. کئی کہ قرآن اس مہینے میں ہم ختم کر دیں, ایک قرآن ختم کریں گے 70 قرآن کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. ایک تسبیح پڑھیں گے 70 تسبیح کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. ایک بار سبحان اللہ کہیں گے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اگر مسواک کریں گے تو اور 70 گنا زیادہ کر دیجیے, اور جمعہ کا دن ہوا تو اور 70 گنا زیادہ کر دیجیے. سبحان اللہ, کتنی نیکی. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بارش کر رہے ہیں ہمارے اوپر. ہم سب اس قیمتی وقت کو نہ چھوڑیں. پتہ نہیں کس کو اگلے سال کا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں نصیب ہوتا ہے, اس لیے اس کی قدر کر لیں. دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں. دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. دنیا رہنے کی جگہ نہیں, یہ تو امتحان کی جگہ, دارالامتحان ہے. ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب کر کے اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچا دے, قبر کے عذاب سے بچا لے, اور قیامت دن جب حساب کتاب ہوگا اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اللہ صراط کی گھاٹی پر پار کر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. تو ہم سب روزے کی قدر کریں. اور اس اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں قید کر دیتے ہیں, جو اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ انسان اس مہینے میں بہت گناہوں سے بچتا ہے. اللہ کا شکر ہے چونکہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک مہینہ ریہرسل ہے. اگر اس مہینے میں تم بچے اور اگر تمہارا روزہ اللہ نے قبول کر لیا تو 11 مہینے بھی ایسے ہی اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. جس طریقے سے تم نے اس مہینے میں گناہوں سے اپنے کو بچایا, اللہ باقی 11 مہینے بھی ایسے ہی بات کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کی قبولیت ہے. جو رمضان کے بعد نماز کی پابندی کرے, تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے, جب مسجدیں کھل جائیں نماز کا اہتمام کرے, قرآن کی تلاوت کرے, تسبیحات کی پابندی کرے, سچ بولے, حلال کھائے, ہر برائی سے بچے اور نیکی کے لوگوں کو دعوت دے اور برائی سے منع کرے, انشاءاللہ اس کا روزہ قبول ہوگا. اور باقی 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رمضان میں کرتا تھا. اور 5ویں چیز, رمضان کے اندر آخری رمضان میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اپنے بندے کی عبادت سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ شب مغفرت ہے یا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں, بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے. سبحان اللہ, شب قدر تو اور ہی ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے اخیر عشرے میں کی طاق راتوں میں ملی, جسے شب قدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے. اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو یہ رات نصیب فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ ان ساری پریشانیوں سے نجات دے دے. کورونا وائرس کا جو عذاب ہے اللہ اسے اٹھا لے. ہم اس بیماری کو چیلنج نہ کریں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. خدا پاک کی قسم, دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا اگر لگ جائے تو اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم خدا کو چیلنج نہ کریں, خدا کو اس بات کی دعوت نہ دیں کہ ہم کورونا سے مقابلہ کر لیں گے. اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرعون نے جب مقابلے کی کوشش کی تو خدا نے اس کو ہلاک کر دیا, اس کے سارے فوجیوں کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا. قارون کو اس کے مال کے ساتھ ہلاک کر دیا. خدا کو کوئی چیلنج دے سکتا ہے؟ یہ تو عذاب اللہ کی طرف سے ہے کورونا کا, اور جو عذاب آسمان سے اترتا ہے آسمان والا ہی اسے اٹھا سکتا ہے. اور اس کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, استغفار کریں اور توبہ کریں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کو منائیں. یہ مہینہ مبارک مہینہ ہم کو مل گیا ہے, اس کے اندر ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, خوب روئیں, خوب جلائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور ہم اپنے حاکموں کے لیے دعا کریں, اپنے وزیر اعظم کے لیے, سارے وزراء کے لیے, سارے MLAs کے لیے, سارے پردھانوں کے لیے, ایک ایک کے لیے, پولیس والوں کے لیے, فوجیوں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے, سب کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے, اللہ سب کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ سب کو
اپنے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. دعا کی درخواست ہے، میری صحت کے لیے بھی دعا کریے گا اور خوب سنیے گا اور اس کو سبسکرائب بھی کریے اور دوسروں تک بھیجیے. پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام اللہ کا پہنچے تاکہ اللہ آپ کو بھی اجر دے اور ہمیں بھی اجر دے اور جو سنے اللہ اسے بھی اجر دے. جب ہم دعائیں کسی کے لیے کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ. دعا ضرور قبول کرے گا. جب صبح ہوگی تو پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.